السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ولو خلل الخمر بإلقاء الملح فيها قالوا عند أبي حنيفة سار ملكا للغاصب ولا شيء له عليه، وعندهما أخذه المالك وآتى ما زاد الملح فيه بمنزلة دبغ الجلد، ومعناه ها هنا أن يعطي مثل وزن الملح من الخل، وإن أراد المالك تركه عليه وتزمينه فهو على ما قيل، وقيل في دبغ الجلد۔ مسئلہ یہ ہے، اگر کسی نے شراب غصب کر کے نمک ڈال کر اس کا سرکہ بنا لیا، وَلَوْ خَلَّلَ الْخَمْرَ بِإِلْقَاءِ الْمِلْحِ، نمک ڈال کر سرکہ بنا لیا، تو قالوا عند ابی حنیفہ، مشائخ کا یہ کہنا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غاصب اس کا مالک ہو جائے گا اور اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ یعنی اگر نمک ڈال کر شراب کا سرکہ بنا لیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر کسی تاوان کے غاصب اس کا مالک ہو جائے گا۔ وَعِنْدَهُمَا أَخَذَهُ الْمَالِكُ وَآتَى مَا زَادَ الْمِلْحُ فِيهِ، صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں مالک اس کو لے لے گا اور نمک نے اس میں جو اضافہ کیا ہے مالک اسے دے گا، جیسے کہ دباغت جلد کے سلسلے میں گزرا ہے کہ وہاں پر دباغت کی وجہ سے جو اضافہ ہو رہا تھا مالک اس کو غاصب کے حوالے یعنی واپس کر رہا تھا، تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہوگا۔ وَمَعْنَاهُ هَا هُنَا، لیکن یہاں پر دینے کا مطلب کیا ہے؟ مالک کتنا دے گا؟ کریں اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ نمک کے برابر یا نمک کے وزن کے برابر سرکہ اس کو دے دے گا، بس یہ فرق ہے۔ وَإِنْ أَرَادَ الْمَالِكُ، فرماتے ہیں اگر مالک اس کو اس کے پاس چھوڑنے کا اور اس کو ضامن بنانے کا ارادہ کر لے، مالک یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی شراب جو اب سرکے میں تبدیل ہو چکی ہے اس کو غاصب کے پاس چھوڑ کر اس سے قیمت وصول کر لوں، فَهُوَ عَلَى مَا قِيلَ وَقِيلَ فِي دَبْغِ الْجِلْدِ، تو یہ مسئلہ بھی ماقبل کی تفصیل پر ہوگا۔ صاحبین اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہوگا، اور جو بات دباغت جلد کے سلسلے میں کہی گئی تھی وہی اقوال یہاں پر بھی آئیں گے۔ وَلَوِ اسْتَهْلَكَهَا، اور اگر اس کو تلف کر دیا، لا يَضْمَنُهَا، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب تاوان ہی واجب نہیں ہو رہا تھا تو پھر ہلاک کرنے سے تاوان کیوں واجب ہوگا؟ ہلاک کرنے سے وہ ضامن کیوں ہلاک کرنے سے ضامن کیوں ہوگا؟ خلاف لہما، اختلاف ہے امام صاحبین رحمہم اللہ کا، جیسا کہ دباغت کھال کے سلسلے میں اختلاف گزرا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ خَلَّلَهَا بِإِلْقَاءِ الْخَلِّ فِيهَا، اگر اس نے
شراب کا سرکہ بنایا، اس میں سرکہ ڈال کر، فعن محمد، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ دیکھا جائے گا اگر اسی وقت سرکہ بن جائے تو غاصب اس کا مالک ہو جائے گا اور اس پر کوئی چیز نہیں ہے۔ جی، جیسے ہی اپنا سرکہ اس کی شراب میں ملایا، وہ سرکہ بن گیا تو وہ چیز غاصب کی ہو جائے گی اور غاصب کے اوپر کوئی تاوان واجب نہیں ہوگا۔ کیوں ایسا؟ لِأَنَّهُ اسْتِهْلَاكٌ لَهُ وَهُوَ غَيْرُ مُتَقَوَّمٍ، اس لیے کہ وہ اس کو ہلاک کرنا ہے ایسے وقت میں جب کہ وہ غیر متقوم ہے، اور غیر متقوم چیز کو ہلاک کرنے سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، تاوان واجب نہیں ہوتا ہے۔ دوسری صورت، اور اگر وَإِن لَمْ تَسِرْ، اور اگر سرکہ کچھ دیر کے بعد، وقت کے بعد، کچھ دنوں کے بعد بنتا ہے، بئی طور کی اس میں ڈالا جانے والا سرکہ کم ہے، وقت لے رہا ہے شراب کو سرکہ بنانے میں، فَهُوَ بَيْنَهُمَا، تو فرماتے ہیں کہ اس میں دونوں شریک رہیں گے اپنے اپنے حصے کے بقدر، اپنے اپنے کیل کے بقدر، جتنا جس کی شراب تھی اتنے کا مالک وہ رہے گا، اور ملانے والا سرکہ جتنا ملایا ہے اتنے کا مالک وہ رہے گا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ کریں کہ سرکے کو سرکے کے ساتھ ملایا ہے تقدیراً، یہ سرکے کو سرکے کے ساتھ ملانا ہے تقدیراً، یہ معنی اگرچہ جب اس نے ملایا اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ وہ شراب ہی تھی، بعد میں وہ سرکہ بنی، لیکن تقدیراً یہ مان لیا جائے گا کہ اس نے سرکہ سرکے کے ساتھ ملایا ہے، اس کی پہلی حالت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ وَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ، اور یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے مطابق استہلاک نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اصول کے مطابق اگر جنس کو جنس سے ملایا جائے تو استہلاک نہیں ہوتا ہے۔ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں، یعنی چاہے سرکہ ڈالتے ہی بن جائے یا کچھ زمانے کے بعد بنے، دونوں صورتوں میں وہ غاصب کا ہوگا اور اس پر کوئی تاوان، کوئی ضمان واجب نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں؟ کریں لِأَنَّ نفس الخلط استہلاک عندہ، اس لیے کہ ان کے نزدیک نفس خلط ہی، ملانا ہی استہلاک ہے۔ جب اس نے سرکے کو شراب میں ملایا استہلاک کا وجود ہو گیا، جب استہلاک کا وجود ہو گیا تو پھر تاوان ہونا چاہیے، کرے نہیں۔ ولا زمان فی الاستہلاک، اور یہاں پر استہلاک میں تاوان نہیں پایا جا رہا ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مِلْكَ نَفْسِهِ، اس لیے کہ اس نے اپنی ملکیت کو ضائع کیا ہے۔ جب سرکہ بن گیا تو اس کا یہ مالک ہو گیا، اب اگر ضائع استہلاک پایا جا رہا ہے تو اس کی ملکیت کا استہلاک پایا جا رہا ہے، اور اپنی ملکیت کا ضامن کون ہوتا ہے؟ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی صورت میں استہلاک کی وجہ سے ضامن تو نہیں ہوگا جیسا کہ ہم نے بیان کیا، لیکن وَيَزْمَنُ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي، دوسری صورت میں یعنی جب کچھ دیر کے بعد سرکہ بنے، زمانے کے بعد سرکہ بنے، اس میں ضامن ہوگا۔
اس لیے کہ اس نے غیر کی ملکیت کو ضائع کیا ہے، اور غیر کی ملکیت کو ضائع کرنے سے تاوان واجب ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، وبعض المشائخ، اور بعض مشائخ نے کتاب کے جواب کو اس کے اطلاق پر ہی رکھا ہے، یعنی یہ کہ مالک کو تمام صورتوں میں سرقہ لینے کا اختیار ہے۔ ان للمالک ان یاخذ الخل فی الوجوہ کلیہا بغیر شیء، تمام صورتوں میں، یعنی جو 3 صورتیں پائی گئی ہیں، ان تینوں صورتوں میں مالک لے گا سرقہ بغیر کسی عوض کے۔ ایسا کیوں؟ لأن الملک یسیر، کریں اس لیے کہ جو چیز اس میں ڈالی گئی ہے وہ شراب کے اندر کھپ گئی ہے۔ عفواً صفحہ کو تھوڑا سا ادھر، جی، وہ چیز شراب کے اندر کیا ہو گئی؟ کھپ گئی۔ فلم یبق متقوما، اب وہ متقوم باقی نہیں رہی۔ وقد کثرت فیہ اقوال المشائخ، فرماتے ہیں کہ اس میں مشائخ کے اقوال بکثرت پائے جاتے ہیں، جس کو ہم نے کفایۃ المنتہی کے اندر جمع کر رکھا ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو کفایۃ المنتہی اٹھائیے اور اس کتاب کے ایک صفحات کو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو یہ بحث اور یہ مشائخ کے اقوال مل جائیں گے۔ قال، فرمایا، ومن كسر لمسلم بربة أو طبلا أو مزمارا أو دفا أو أراق له سكرا أو منسفا فهو ضامن، وبيع هذه الأشياء جائز، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد لا يزمن ولا يجوز بيعها، وقيل الاختلاف في الدف والتبل الذي يضرب للهو، فأما تبل الغزاة والدف الذي يباه ضربه في العرس يزمن بالإتلاف من غير خلاف، وقيل الفتوى في الضمان على قولهما۔ جی، اگر کسی نے کسی مسلمان کے باجے، ڈھول، بانسری، دف کو توڑ دیا، یا اس کے سکر کو بہا دیا، سکر کی تعریف آگے آ رہی ہے، یا اس کے منصف کو، یہ بھی شراب کی انواع میں سے ہے، اس کو بہا دیا، کرے فہو ضامن، تو وہ ضامن ہوگا، اور ان چیزوں کی بیع جائز ہے۔ وہذا، فرماتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف اور محمد یعنی صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں ضامن نہیں ہوگا اور ان چیزوں کی بیع جائز نہیں ہے۔ مسئلہ بالکل واضح ہے، 2 قول ہیں، یعنی وہ آلات جو لہو و لعب کے لیے، گانے بجانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اگر کسی نے کسی مسلمان کے ان اوزار، ان آلات کو توڑ دیا تو 2 قول ہے۔ ایک قول کے مطابق وہ ضامن ہوگا اور ان چیزوں کی بیع جائز ہے، دوسرے قول کے مطابق ضامن نہیں ہوگا، ان کی بیع جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ابھی تو یہ مسئلہ مطلقاً تھا، وقیل، اور کہا گیا ہے، اختلاف اس دف اور اس ڈھول میں ہے جو لہو و لعب کے لیے بجائے جاتے ہیں۔ جی، یعنی صاحبین اور امام صاحب رحمہم اللہ کا جو اختلاف ہے وہ اس ڈھول اور اس باجے کے اندر ہے۔ رہے غازیوں کے ڈھول یا دف، جن کا نکاح کے مجلس میں
شادی بیاہ کے موقع سے بجانا مباح ہے، جس کو علماء نے مباح قرار دیا ہے، تو فرماتے ہیں بغیر کسی اختلاف کے ضائع کرنے سے ضامن ہوگا۔ وقیل اور کہا گیا ہے کہ فتویٰ زمان کے سلسلے میں صاحبین رحمہم اللہ کے قول پر ہے۔ جی ادھر جو مسائل آ رہے ہیں بالکل واضح ہیں، اس لیے بہت زیادہ وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سکر کیا چیز ہے؟ اسم للنی من ماء الرطب، کرے کچی کھجور، رطب جو یعنی پک جاتی ہے ابھی گیلی رہتی ہے، رطب کھجور کا کچا پانی جب گاڑھا ہو جائے تو اس کو سکر کہتے ہیں۔ والمنصف اور منصف وہ ہے جس کا آدھا حصہ پکانے سے ختم ہو جائے۔ یہ ہے سکر اور منصف کی تعریف۔ وفی المطبوخ، کریں کہ تھوڑا سا پکانے اور اس مطبوخ میں جس کو تھوڑا سا پکایا جائے وہ بازق ہے، اگر اس کا نصف چلا گیا تو منصف ہے، اور اگر تھوڑا سا گیا ہے تو اس کو بازق کہتے ہیں اور بازق کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہیں، یعنی ضامن بنانے اور بیع کے سلسلے میں، کہ اگر اس چیز کو کسی نے ضائع کر دیا غصب کر کے تو ضامن ہوگا یا نہیں، اور اس چیز کی بیع جائز ہے یا نہیں۔ اب آگے آئیے صاحبین کی دلیل دے رہے ہیں۔ صاحبین کے نزدیک یہ گانے بجانے والی جو اشیاء ہیں، آلات ہیں، ان کو ضائع کرنے سے، ان کو توڑ دینے سے توڑنے والا ضامن نہیں ہوگا، اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں بنائی گئی ہیں معصیت کے لیے، لہٰذا ان کا متقوم ہونا باطل ہو جائے گا۔ جب ان کا تقوم ہی ساقط ہو گیا تو پھر زمان کس چیز کا؟ اب تو یہ خمر کی طرح، شراب کی طرح ہو گئے۔ آگے بتاتے ہیں لِأَنَّهُ سے دوسری دلیل، اور اس لیے کہ اس نے گویا کی امر بالمعروف کو انجام دیا ہے، اور یہ تو شریعت کا حکم ہے، تو گویا کہ شریعت کے حکم کو بجا لایا ہے، اب وہ ضامن کیوں ہوگا؟ فلا یضمنہ، لہذا وہ ضامن نہیں ہوگا۔ کما اذا فعل، جیسا کہ جب امام کی اجازت سے کرتا تو ضامن نہیں ہوتا۔ یہ ہے صاحبین کی دلیل۔ آگے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل دے رہے ہیں۔ وَلِأَبِي حَنِیفَةَ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ اموال ایسے ہیں جن کے اندر انتفاع کے حلال طریقوں کی صلاحیت پائی جاتی ہے، یعنی ان اموال سے، ان آلات سے حلال طریقوں سے انتفاع کیا جا سکتا ہے، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ وَإِن صَلُحَتْ، اگرچہ غیر حلال انتفاع کی بھی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ جی کریں فصار کالامۃ المغنیۃ، یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے گانے والی باندی، تو گانے والی باندی کی تو بیع جائز ہے، پھر ان آلات کی بیع جائز کیوں نہیں ہوگی؟ وَهَذَا لِأَنَّ الْفَسَادَ، فرماتے ہیں اور یہ اس لیے کہ فساد فاعل مختار کے فعل کی وجہ سے ہے، فلا یوجب سقوط التقوم، لہذا تقوم کے سقوط کو ثابت نہیں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اس میں فساد فاعل مختار کی وجہ سے، کرنے والے کی وجہ سے، وہ لے کر کے اس کو
لہو کے لیے استعمال کر رہا ہے، گانے کے لیے، بجانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، غلط فعل کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو یہ تو فاعل مختار کے فعل سے فساد آیا ہے، نہ کہ اس محل میں کوئی فساد ہے۔ جب محل میں کوئی فساد نہیں ہے تو تقوم ساکت نہیں ہوگا۔ اب آگے دیکھیے، وجواز البیع، اور بیع اور ضامن بنانے کا جواز، یہ تو مالیت پر مرتب ہوگا، یہ تو مالیت پر مرتب ہوگا، مالیت پائی جا رہی ہے لہٰذا بیع بھی جائز ہوگی اور ضامن بنانا بھی صحیح ہوگا۔ والتقوم علی المالیۃ والتقوم، عفواً مرتبان علی المالیۃ والتقوم، مالیت اور تقوم پر مرتب ہے، اور یہاں پہ مالیت اور تقوم پایا جا رہا ہے۔ آگے والامر بالمعروف، صاحبین کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں۔ صاحبین نے فرمایا تھا یہ تو امر بالمعروف ہو گیا جو شریعت کا حکم ہے، کہہ رہے کہ امر بالمعروف بالید الی الامراء لقدرتہم، امر بالمعروف ہاتھ کے ذریعے یہ امراء کے ذمے ہے ان کے قادر ہونے کی وجہ سے۔ عام لوگ ہاتھ سے امر بالمعروف نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ کو دلیل میں یہ پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔ وباللسان الی غیرہم، اور دوسرے لوگوں کو زبان سے امر بالمعروف کرنے کو کہا گیا ہے، ہاتھ سے نہیں، لہٰذا ہاتھ سے کریں گے تو تاوان دینا پڑے گا۔ وتجب قیمتها، اور اب جب امام صاحب کے نزدیک قیمت واجب ہوگی تو کیسے، کس حساب سے؟ فرماتے ہیں اور اس کی قیمت واجب ہوگی ان سامان کی جس میں لہو کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی لہو کو نہیں دیکھیں گے، اس ڈھول کو بجایا جاتا ہے مختلف مواقع سے، اس لیے اس ڈھول کی قیمت زیادہ ہے، اس اعتبار سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ صرف یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ لہو کے لیے نہ ہو تو اس کی قیمت کیا ہوگی۔ کما فی الجاریۃ المغنیہ، جیسے کہ گانے والی باندی کے اندر ہوتا ہے، گانے والی باندی کے اندر گانے کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ جائے اگرچہ، لیکن اس کو نہیں دیکھیں گے، صرف باندی کی قیمت لگائی جائے گی۔ ایسے ہی مارنے والے یعنی لڑاکو میڑھے کے اندر، اور اڑانے والے کبوتر کے اندر، اور لڑانے والے مرغے کے اندر، اور خصی غلام کے اندر، اگرچہ ان چیزوں کی وجہ سے قیمت بڑھ جائے، ان چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف ان کی ذات کو دیکھا جائے گا کہ ان کی قیمت کیا ہے۔ تجب القیمت، کرے کہ ان چیزوں میں قیمت واجب ہوتی ہے، جس قیمت واجب ہوتی ہے جس میں ان امور کی صلاحیت نہ ہو، یعنی ان امور کے غیر صلاحیت والا مان کر کے قیمت واجب ہوتی ہے۔ قضا حاضہ، اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی ہے۔ وفی السکر والمنصف، اور سکر اور منصف کے اندر قیمت واجب ہوگی اور مثل واجب نہیں ہوگا، جبکہ یہ چیزیں مثلی ہیں لیکن مثل واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو اس کے عین کا تملک سے روکا گیا ہے کہ مسلمان اس کا مالک نہیں ہو سکتا، جب مالک ہی نہیں ہو سکتا تو مثلی چیز سے تاوان ادا کیسے کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگر اس نے ایسا کر لیا، مثلی چیز سے تاوان دے دیا، تب بھی تاوان ادا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أَتْلَفَ، فرماتے ہیں اور یہ مسئلہ
آگے آنے والے مسئلے کے خلاف ہے کہ جب کسی نے نصرانی کی صلیب کو تلف کر دیا تو ضامن ہوگا اس کی قیمت کا، قیمتہ صلیباً، صلیب ہونے کے اعتبار سے، اس لیے کہ یعنی لکڑی ہونے کے اعتبار سے نہیں، صلیب ہونے کے اعتبار سے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا، اس لیے کہ اس کو اس پر برقرار رکھا گیا ہے۔ جیسے ذمی کو برقرار رکھا گیا ہے شراب کی بے پر، ایسے ہی نصرانی کو بھی اس پر برقرار رکھا گیا ہے۔ اس کتاب کا آخری مسئلہ فرمایا، اور جس نے غصب کر لیا ام ولد کو یا مدبرہ کو، فماتت، پھر وہ اس کے ہاتھ میں مر جائے تو اس مدبرہ کی قیمت کا ضامن ہوگا، ولا یضمن، اور ام ولد کی قیمت کا ضامن نہیں ہوگا، عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقال، صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں کی قیمت کا ضامن ہوگا، اس لیے کہ مدبرہ کی مالیت متقوم ہے بالاتفاق، دلیل دونوں کی دے رہے ہیں، اس لیے کہ مدبرہ کی مالیت تو بالاتفاق متقوم ہے، اور ام ولد کی مالیت امام صاحب کے نزدیک غیر متقوم ہے، لہٰذا ام ولد میں امام صاحب کے نزدیک ضامن نہیں ہوگا، وَعِنْدَهُمَا مُتَقَوَّمَةٌ، اور صاحبین کے نزدیک یہ بھی متقوم ہے، لہٰذا صاحبین کے نزدیک اس کا بھی ضامن ہوگا۔ وَالدَّلَائِلُ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ الْعِتَاق مِنْ هَذَا الْكِتَاب، اور ہم نے دلائل کو اس کتاب کے جو کتاب العتاق گزرا ہے اس کے اندر ذکر کر دیا ہے، آپ وہاں پہ رجوع فرما لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.